بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں سوال و جواب کا۔ آپ بھی کمنٹس میں اپنا سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں۔ آج کا پہلا سوال ہے جو عام لوگ کرتے ہیں کہ کوئی مخصوص عمر ہے جس میں جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ بحث رہتی ہے کہ کس عمر میں جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ یہاں میرا مطلب کھانے اور روزمرہ کے استعمال کے لیے ذبح ہے، قربانی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مناسب عمر 2 سال ہے اور اس سے کم عمر جائز نہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ تو دوستو، جانوروں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری میں سے کسی کو ذبح کرنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، اگر مقصد صرف کھانے کے لیے ہو۔ اگر کوئی 1 دن یا اس سے کم پرانا بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ ذبح کرے تو اس کے لیے اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، کیونکہ اسلام میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی اصول ہے ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے، اسے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی۔ صحیح حدیث میں ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا بچہ کھایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4101 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2039 نے جابر رضی اللہ تعالی سے روایت کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی چیز یعنی کہ بھوک دیکھی ہے جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ اس نے بچے کا ذبح کیا، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور جو سے آٹا بنایا اور ہم نے گوشت کو برتن میں ڈال دیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اس بکری کا بچہ کھایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحشیم کے پاس گئے تو ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا بنانے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیدا کرنے والے جانور کو ذبح نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آپ نے ان کے لیے ایک بکری یا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا اور ان کے پاس لائے تو انہوں نے کھایا۔ اسے مسلم 2038 نے اور ترمذی 2369 میں بھی فرمایا۔ یہاں بچہ کے طور پر ترجمہ کیا گیا لفظ ایک مادہ بکری کے بچے سے مراد ہے جو 1 سال کی عمر کو نہیں پہنچی۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انعام جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے زندہ نکلے اور اسے مشروع طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے کہ اگر زندہ اور مستحکم حالت میں نکل آئے اور اسے ذبح کرنا ممکن ہو لیکن مرنے سے پہلے ذبح نہ کیا جائے تو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا گیا۔ احمد نے کہا اگر یہ زندہ نکلے تو اسے صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے کیونکہ یہ دوسری روح ہے۔ ابن نجیم میں کہا گیا کہ اگر یہ معلوم ہو کہ بکری ذبح کے وقت زندہ تھی تو اس کا ذبح کرنا حلال ہو جائے گا، چاہے وہ حرکت کرے یا نہ کرے۔ تو دوستو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسے کسی خاص عمر تک محدود کیے بغیر کھانا حلال کیا ہے تو اس میں جو شرط پابندی ڈالی جائے وہ دین میں بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل آیت نمبر 116 میں فرمایا اور جو کچھ تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھیں۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی بھی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو
باطل ہے، خواہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ مقرر کیا گیا اور جو شرائط اس نے مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی زیادہ مستحق ہے۔ اس حدیث کو بخاری 2168 اور مسلم میں 1504 نے روایت کیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔